ذلیل کرنا، مزاح کرنا کئی کے لیے؟ ذلیل کرنے کے لیے. کوئی بدصورت ہے، آگا جی نے بہت خوبصورت دے گا، کیا ہے دیکھو، لوگ پورے ہنسنا، کیا بولے جا، ہاں ہاں بہت اچھا بولے، کیا اس کی صورت پہ؟ ارے اللہ بنایا، تھوڑی دیر کے لیے تجھے کر دیتا تو کیا کرتا تو؟ تھوڑی دیر کے لیے تجھے کر دیتا تو کیا کر سکتا تھا؟ یہ اللہ کے مخلوقات ہیں، اس پہ تجھے کائی کا اختیار ہے کہ تو بتائے، تو چھڑائے. نقل اتارنا اللہ کے رسول کو سخت کراہت تھی، کسی کی نقل اتارنا، اور کسی کے لیے تو بدصورتی کا تانا دینا. اللہ اکبر، اتنی بڑی بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہم عائشہ کے گھر میں تھے. بڑی پیاری بیوی تھی، بہت چاہتے تھے اللہ کے رسول حضرت عائشہ کو، اور عائشہ تھی بھی ایسے ہی رضی اللہ عنہا، تو بڑی لاڈلی بھی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چند دوسری بیویوں کا بھی وہاں ذکر کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ صفیہ تھی. تو اچانک حضرت عائشہ کے منہ سے نکل گیا، آپ میرے حجرے میں اس یہودن کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہودی خاندان سے تھی وہ، خیبر فتح ہوا تو نکاح میں آئی تھی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ تم نے ایسی کڑوی کسیلی بات کہی ہے، اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے. کوئی بات نہیں کہا، اصل وہ یہودن ہی تھی، یہودی گھرانے سے آئی تھی، لیکن وہاں ذرا طنز تھا ملا ہوا، ذرا وہاں حقارت تھی کہنے میں. وہ یہودی، حالانکہ وہ مسلمان ہو چکی تھی، لیکن صرف اتنا کہنے پہ اماں عائشہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ اتنا کڑوا کسیلا تم نے کہا ہے، یہ لفظ اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو پورا سمندر کھارا جو تھا نا وہ کڑوا ہو جائے گا. کسی پر لان تان کرنا، کسی پر حقارت کی وجہ سے کوئی لفظ کسنا، انہیں دیکھو جی کانا آگا، دیکھو جی کیسا ہے، انہیں نگیڈا دیکھو جی، ہم تو معمولی سمجھتے ہیں، معمولی بالکل، اور انہیں آنے سے پہلے کہہ کے ہنس لیتے ہیں. انہیں قریب آ دو، کیا بھائی کیسے ہیں، اچھے ہیں گی، ہاں سب جنے ہنستے ہیں. اب پیچھے آپ بولا آپ کیسا ملتا دیکھو انہیں، وہ بھی بہت بڑی کیا ہے اس کا فنکاری کہتے ہیں انہیں، اپنا ایک فن سمجھ جاتا ہے. یہ کر کو کتنا بڑا فن ہے تیرے پاس گناہ کمانے کا، وہ نہیں سمجھتا، بیوقوف سمجھتا بہت بڑا فن ہے میرے پاس لوگوں کو چڑھانے کا. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ ہو سکتا ہے جت کا تم مذاق اڑاؤ اللہ کے نزدیک وہ تمہارے سے زیادہ مرتبہ رکھنے والا. تم کیا سمجھتے ہو؟ دنیاوی مال متاع انشٹ گنشٹ سے یہی چیزیں اللہ کے پاس معیار ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو بڑے جوان تھے اور بڑے پھرتیلے بھی تھے، لیکن تھے دبلے پتلے، اور خاص کر جو پنڈلیاں تھیں نا، نیچے کی پنڈلیاں، وہ اتنی باریک باریک ہڈیاں سے لگتی تھی گویا کہ کیا ہے، مونگے کی پھلی ہے، بہت ہی پتلی تھی. اب ایک مرتبہ اللہ کے رسول ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو شدید خواہش آئی کہ میں اپنے ہاتھ سے کھجور کے خوشے توڑ کے اللہ کے رسول کے پاس پیش کروں. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ پتلی پنڈلیوں سے جھاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا. اب جھاڑ کے اوپر سب سے اوپر پہنچ کے وہ خوشہ توڑنے لگے تو ایک صحابی نیچے سے دیکھ رہے تھے. انہوں نے حقارت سے نہیں، وہ اچانک دیکھے چھوٹی پنڈلیاں باریک سی، تو بے ساختہ ہنس دیے. حقارت بھی نہیں تھی اس وقت ان کی، ان کو دیکھتے ہی ہنسی آ گئی کہ اتنی چھوٹی پنڈلیاں والا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابھی کون ہنسا ہے؟ تو صحابی ڈر گئے، کہا کہ رسول اللہ میں نے کوئی خطا نہیں کی، حقارت سے نہیں کی، ایسے ہی بے ساختہ ہنسی آ گئی دیکھ کر. اللہ کے رسول نے کہا تم کیا سمجھتے ہو ابن مسعود کی پنڈلیوں کے بارے میں؟ اگر اللہ تبارک و تعالی کل عدل کے میدان میں، حشر کے میدان میں عدل کا ترازو رکھ دے
اور ایک پلڑے میں ابن مسعود کی پنڈلیاں رکھ دے، ایک پلڑے میں پوری کائنات کو رکھ دے تو پوری کائنات جھک جائے گی سامنے اور یہ وزنی نکلیں گی ابن مسعود کی پنڈلیاں. یہ اللہ کے پاس ان کا درجہ ہے. تم کیا سمجھتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے تم جو مذاق اڑاتے ہو خاص کر کسی کا، ہو سکتا ہے اللہ کے ان کا مرتبہ بہت بلند ہو جس کا تم مذاق اڑا رہے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تمہارے سے بہتر ہو وہ. اچھا، بات تو قوم سے خطاب تھی. لا یسخر قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. تو عموم میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں. مثلا یا ایھا الذین آمنوا، اب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کوئی یہ بات کہتا ہے تو کبھی کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے تو خطاب نہیں کیا تو میرے لیے یہ حکم نہیں ہے. نہیں، ہمیشہ مردوں کے حکم کے تابع عورتیں خود ہیں تو ان کے لیے بھی وہی حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو. مطلب کیا ہے؟ مرد صرف ڈریں، عورتیں نہ ڈریں. نہیں، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا میں یہ بھی اندر شامل ہیں. تو الگ سے کہنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں. لیکن بعض وجوہات جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ زور دینے کے لیے یا ان پر زیادہ ہونے کی وجہ سے عادتیں الگ کر کے بیان کرتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے، یہ مذاق اڑانے کی کیفیت مردوں میں تو ہے بدرجہ اتم اور خطاب بھی ہو گیا، اس میں عورتیں بھی آ گئی، لیکن الگ سے پھر خطاب کیا عورتوں کو، الگ سے پھر خطاب کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن. اور کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. کیوں؟ مردوں میں عورتیں بھی شامل تھی نا، قوم میں عورتیں بھی شامل تھی نا. نہیں، ان کو الگ سے خطاب کیا. کیوں؟ ان کے پاس زیادہ برائی ہے اور اہمیت اچھی طرح جان لیں. جیسے پردے میں آیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہہ دو اللہ کے رسول آنکھیں نیچی رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو. تو جب مردوں سے کہا تو عورتیں خود بخود آ گئی. نہیں، مسئلہ حیا کا تھا، بڑا اہم تھا، تو عورتوں کو الگ سے خطاب کیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومن عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ان کے لیے الگ حکم، پھر ان کے لیے الگ حکم. ایسا یہ مسئلہ یہاں پر بھی تھا، سخت معاملہ تھا، مذاق نہ اڑانا تھا. تو فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ إِنْ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. ہو سکتا ہے جس بہن کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو. اچھا، پھر کیا نہ کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. ہرگز ہرگز کسی کو دوسرے القاب، برے القاب سے مت پکارو. جو اس کا نام ہے نا اس سے پکارو، اسے ذلیل کرے جیسا مت پکارو. آگا جی کنگل، آگا جی فقیر، کب دیکھو پوچھ لے پھرتا انہیں نہ بولو. آگا جی کالا نہیں بولو. یہ گرو کیسا رہے نہ بولو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب کا استعمال نہ کرو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ بڑا گناہ کا کام ہے. ایمان لانے کے بعد ایسے گناہوں کا کام کرنا بہت برا ہے. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. یہ کر کے جو بھی توبہ نہیں کرتا اصل میں یہی ظالم ہے، یہی ظالم ہے.